قرآن کریم کا موضوع کہ قرآن مجید کس چیز سے بحث کرتا ہے، وہ دعوت اللہ ہے۔ بہت باتیں کہی گئی ہے، 28 کے قریب اقوال ابن الجوزی نے نقل کیے۔ ابن الجوزی اتنا بڑا عالم ہے، شیخ سعدی کا استاد ہے، کہ انہوں نے 87 تفاسیر قرآن کی لکھی ہے، کل 1200 کتابوں کے مصنف ہے عبد الرحمن ابن الجوزی۔ اور وہ مشہور مناظرہ جو اہل سنت اور روافض کا ہوا ہے بغداد میں، جس میں پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، جوان تھے وہ بالکل، اس مناظرے کا حکم ابن الجوزی تھے۔ اور روافض اور اہل سنت سب متفق تھے، کیونکہ ابن الجوزی جیسے عالم اس زمین پر نہیں تھے، اور فیصلے بھی ایسا سنایا کہ دنیا قیامت تک آفرین گئے۔ قرآن مجید کا موضوع اور مقصد وہ ہے دعوت اللہ، اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ دعوت ہے۔ الہکم الہ واحد، یہ سب دعوت ہے۔ اور یہ دعوت کبھی سورت کے شروع میں ہوتی ہے، جیسے سورت آل عمران کے شروع میں، سورت النساء کے شروع میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، جیسے سورہ مائدہ کے شروع میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورہ حج۔ ایک علم کا موضوع اور مقصود پکڑنا، معلوم کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ اس علم میں آسانی پیش آئے۔ اور قرآن کریم تفصیل کے ساتھ، یعنی قرآن کا یہ موضوع دو چیزوں پر مشتمل ہے: اثبات التوحید الخالص للہ ورد الشرک الجلی والخفی۔ اللہ تعالی کے لیے وحدت، فردت، یکتائی، بڑائی کا اثبات، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے قرآن کریم کا۔ اور ہر طرح کا شرک نفی کرنا، شرک چھوٹا ہو یا بڑا، ظاہری ہو یا خفی، ہر طرح شرک ناجائز۔ اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ہر پیغمبر اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، شرک بالکل مت کرو۔ اللہ تعالی کی توحید کا اثبات۔ توحید کس کو کہتے ہیں؟ کہ صرف ایک اللہ کی عظمت اور بڑائی ہو اور بقیہ مخلوق کا احتیاج ہو۔ اب جب قرآن شروع ہوتا ہے تو دیکھو، کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے ایک درخت کے قریب جا کے اس میں سے چکا، کھایا، فبدت لہما سوآتہما، جسم کے نظر نہ آنے والے حصے وہ بھی نظر آنے لگے، تکلیف پیدا ہو گئی۔